بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان اور میں ہوں ظاہر بردی۔ ناظرین، مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو چکا ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو امیدیں لے کر بیٹھے تھے کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے، شاید مہنگائی کنٹرول ہو جائے، شاید 90 دن کے بعد، شاید 100 دن بعد کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، شاید 1 سال 2 سال اور اب تیسرا سال گزرنے کو ہے، چیزیں اپنی قیمتیں کم کرنے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا مہنگائی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے یا پھر صرف پاکستان میں ہی مہنگائی ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے یا یہ حقیقت میں پوری دنیا میں مہنگائی ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے آپ نے بہت ساری خبریں سنی ہوں گی، تجزیے سنو گے۔ اس حوالے سے تقریباً ہر شخص، چاہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، وہ مہنگائی کے حوالے سے ضرور بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، تو دوسری طرف وہیں پہ کچھ لوگ ہمیں یہ بھی ساتھ میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو ابھی تک کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن پر کام کرنا چاہیے تھا، یا اس کی وجوہات کیا ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی کچھ ماضی کی تقریروں کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کروں گا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی ایم کے جلسے یا جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ایک کچھ اگینسٹ حکومت کی چل رہی ہے اور کچھ حکومت کے فیور میں، تو جو فیور میں پارٹیز ہیں وہ تو یہی کہتی ہے کہ حکومت اب اس میں کیا کر سکتی ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دیگر جتنی بھی پارٹیاں، تو ان کی زبان پر ایک یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں اتنی مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ لیکن اب انہوں نے جو ہے نا وہ دوبارہ روڈوں پر آنے کے بھی جو ہے وہ کال دے دی ہے، پھر وہ دوبارہ جلسے کرنے لگے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا ہے، بلاول بھٹو نے جلسہ کیا ہے، اور اب حکومت کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر ماضی کو یاد کیا جائے تو عمران خان صاحب کی ایک تقریر موجود ہے جس میں وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نکلو، یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ مہنگائی کے خلاف نکلو، میں سیاسی سکورنگ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے حقوق کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ نکلیں، حکومت کے خلاف باہر سڑکوں پر احتجاج کریں، میرے ساتھ شامل ہوں، تاکہ یہ جو مہنگائی حکومت نے یہاں پہ برپا کی ہوئی ہے اس کے خلاف آپ جہاد کر سکیں، اور یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ عمران صاحب کے الفاظ تھے اور ان کا یہ ماضی میں کہنا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عالمی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے تو وہ غریب طبقے پر پڑتا ہے۔ یہ ماضی میں عمران خان صاحب کی تقریریں تھیں، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں یعنی چند لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، غریب سے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، پھر جو سیاستدان ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ خود بھی ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی راستے بنا لیتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہ دیں، اور اس کا سارا بوجھ غریب پر پڑ جاتا ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آج میرے خیال سے جو الفاظ عمران خان صاحب جو الفاظ اس وقت کے حکمرانوں کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ آج ایک حقیقت ہے کہ ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن کے وعدے کیے، پھر 1 سال 2 سال 3 سال پہ، اب ان کی مدت بھی قریب ہے کہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں، آدھے زیادہ وقت گزار چکے ہیں کہ ابھی تک ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہوئی، نہ جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے، جو تقریریں کی تھی، نہ ان پر یہ پورے طریقے سے پورا اتر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہر کچھ نہ کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی نیا ایشو ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے آپ نے حالیہ جو واقعہ چل رہا ہے ڈی جی آئی اے سی کا ایشو چل رہا ہے، اس سے پہلے جہانگیر ترین والا ایشو کتنا عرصہ چلتا رہا، پھر نواز شریف والا، پاناما، پنڈورا، کتنے کیسز چلتے رہے جس میں حکومت بھی الجھی رہی اور عوام کو بھی الجھا کے رکھا، لیکن مہنگائی روزانہ بڑھتی رہی، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ کو ناظرین یاد دلاؤں، آپ سے بہت سارے لوگ شاید جانتے ہیں جانتے ہو، ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے، ایک بہت بڑے عوامی لیڈر بھی تھے، ان کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی، ان کے دور میں بھی چیزیں کنٹرول سے باہر ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور
انہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. مہنگائی اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی, تو انہوں نے کھل کر عوام کے سامنے یہ بات آ کے کہی کہ بھائی یہ مہنگائی میری وجہ سے نہیں ہے, اگر میری وجہ سے تو آپ میرا گربان پکڑیں, میں خود اپنے آپ کو نااہل قرار دوں گا اور میں خود یہ کہوں گا کہ یار مہنگائی میری وجہ سے ہو رہی ہے تو میں اس کرسی کے اہل نہیں ہوں, میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں. اگر مہنگائی میرے وزیروں مشیروں کی وجہ سے ہو, وہ لوگ جو میرے ساتھ حکومت میں شامل ہیں ان کی وجہ سے مہنگائی ہوتی, تو میں آپ سے آ کے کہتا, میں آپ سے معافی مانگتا اور کہتا کہ واقعی میں یہ مہنگائی میرے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے, یہ میری وجہ سے, یہ میری حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں حکومت چلانے کا, اور میں کرسی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے, تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ایک انٹرنیشنل. تو اگر پاکستان میں اگر مہنگائی ایک انٹرنیشنل لیول کی سطح پر مہنگائی ہو رہی ہے, وہ وجوہات ہے, تو عمران خان صاحب کو پھر کھل کر عوام کو کہنا چاہیے. روز نیا بیان کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, جس چیز کا نوٹس لیں گے وہ مہنگی ہو جائے گی. آج ڈالر دیکھیں, پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. وہ ڈالر جو 100-105 روپے کا ہوتا تھا وہ 172 روپے پہ چلا گیا. اس کا اثر واقعی میں غریب پر پڑتا ہے. لیکن اگر یہ انٹرنیشنل مسئلہ بھی ہے تو حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک میں, اسلامی ریاست کے اندر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو غریب متوسط طبقہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے, ان کی دیکھ بھال, ان کا روزگار, ان کا کھانا پینا, یہ سب حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا. عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کے بار بار دعوے کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس عوام میں بھی جو غربت سے لوگ پس رہے ہیں, جو لوگ اس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, جو مجبور ہو رہے ہیں حالات سے, تو ان کا بھی حساب میرے خیال سے عمران صاحب سے لیا جائے گا. اور ان کو حضرت عمر کا وہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. دوسری جانب ایک اور بڑا مسئلہ, عمران خان صاحب جو ووٹ لے کر آئے تھے, جو انہوں نے جو حکومت میں آئے, جس طریقے سے بھی آئے, یہ ان کو کرسی ملی, تو ان کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ میں کرپشن سے پاکستان کو پاک کروں گا. ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے, اس وقت جو کچھ انہوں نے کہا کہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر نہ یہ پناہوں میں کچھ کر سکے, نہ نواز شریف کے دوسرے کچھ کیسز ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں, یعنی روزانہ عدالتوں میں جانا, پھر وہ کیس 1 مہینہ 2 مہینے, کبھی کیا, تو مطلب ان کا 5 سال کا وقت گزر جائے گا تو کیا ہوگا اس کے بعد, پھر وہی بیانیاں, پھر وہی چیزیں کہ انہوں نے دولت لوٹی. اب 3 سال گزر چکے ہیں, تو اب حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلے 30-35 سال جو حکمران تھے انہوں نے جو گھر مچایا اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کیا حکومت میں آنے سے پہلے ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا آپ کو؟ کیا اس عوام کا پتہ نہیں تھا, اس ملک کا, اس سسٹم کے آپ ناواقف تھے؟ آپ نے خیبر پختونخوا میں پہلے 5 سال حکومت کی تھی, تو آپ کو ان سب چیزوں کا تب علم ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو علم نہیں تھا تو پھر آپ اس کے اہل ہی نہیں تھے, پھر آپ کیوں اس کرسی پر بیٹھے؟ یہ سب چیزیں میرے خیال سے اس وقت بھی آپ کو سوچنی چاہیے تھی. دوسری جانب پنڈورا لیکس آیا, لیکن اس کے بعد اور اتنے ایشوز اٹھ گئے کہ کبھی مہنگائی, کبھی ڈی جی آئی اے سی کا مسئلہ, کبھی دوسرے مسائل, کہ وہ ایک طرف دب گیا. اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے, اگر ان کا بھی صحیح سے احتساب آپ کر لیتے تو میرے خیال سے جو آپ نے بیانیہ عوام کے سامنے رکھا تھا, جو عوام کو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے احتساب کروں گا, تو میرے خیال سے اس کا بھی اگر آپ احتساب کر لیتے تو آج آپ پھر جو ہے نا آپ کو حکومت میں رہنے کے قابل ہوتے. عوام آپ سے یہ امید کرتی کہ واقعی میں آپ اپنے بیانیے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ ایماندار ہیں, آپ کرپشن نہیں کرتے, آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں ہیں. میرے خیال سے آپ کے وزیر مشیر ہی اچھے نہیں ہیں, جو نہ آپ کا سسٹم چلنے دیتے ہیں, نہ آپ کی حکومت کو چلنے دیتے ہیں, اور وہ مافیاز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, یا پھر وہی جو دوسروں کے ساتھ گھوم پھر کے آپ کی حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ میری کرسی چلی جائے گی, حکومت چلی جائے گی. ناظرین, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے وہ ضرور دیجیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.